چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت رہتی تھی، بڑی خوبصورت اور حسین تھی۔ ایک مرتبہ غسل کیا اور غسل کے بعد وہ عورت جو ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسن پر ناز کرتے ہوئے اپنے خاوند کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ دیکھیں، میرا حسن اتنا ہے کہ کوئی مرد مجھے دیکھے اور میری خواہش نہ کرے، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ ایسا کوئی مرد ایسا ہے؟ تو اس کے خاوند نے کہا کہ ہاں، عبید بن عمیر، یہ ایک شخص تھا جو اس وقت مدینہ منورہ کے خطیب تھے، مسجد نبوی کے خطیب تھے۔ اس کے مرد نے کہا، اس کے خاوند نے کہا کہ اگر آپ اس کے پاس جاؤ گی تو وہ آپ سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے میری جو ہے خواہش نہیں کرتا۔ تو وہ مسجد کے باہر کھڑی ہو گئی اور پہلی فرشت کے اندر تو اس نے جو ہے نا یہ اس کو باور کرایا کہ میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ جب حضرت باہر نکلے تو پہلی اس انداز سے وہ پیش آئی کہ مسئلہ مجھے کوئی درپیش ہے۔ تو جب حضرت ان کا مسئلہ سننے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے جو ہے اپنے منہ سے نقاب ہٹا لیا۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھیں، تم کیوں اس چیز کی خواہش کرتی ہو جس کے اندر دنیا کے اندر جس کی ضلالت ہے اور آخرت کے اندر بھی جس کی ضلالت ہے؟ تو یہ بات سننے کی دیر تھی اور حضرت عبید بن عمیر جو تھے ان کے اس الفاظ کے اندر اتنا درد تھا کہ وہ عورت واپس آئی اور اس کا خاوند کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد روزانہ کے اعتبار سے وہ میرے پاس آتی اور کہتی کہ اگر میری آپ ضرورت ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ وہ جبہ پہن کر جو ہے فوراً مصلی پر کھڑی ہوتی اور ساری راتیں جو ہے وہ مصلی پر گزار دیا کرتی تھی۔ تو دیکھیں، اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے جو ہے نظریات اور لوگوں کے جو ہے ایک الفاظ کے ذریعے سے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں اور اپنے جو ہے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب